تو بلال حبشی کی زندگی کو اگر ہم شروع کرتے ہیں اس وقت سے جب آپ ایمان لائے، تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 7 لوگوں میں سے ابتدا، بلکہ بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں۔ آپ کو سابق الحبشہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف سے بھی اگر کوئی اسلام لایا ہے تو حضرت بلال حبشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے ماتحت تھے، غلام تھے، اور غلام ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جو مکہ والے مخالف تھے، وہاں کی طاقتیں جو کمزوروں کے خلاف تھیں اس وقت، اور پلس یہ کہ جس کے ماتحت میں آپ جس کی غلامی میں تھے، امیہ بن خلف، وہ سخت کٹر ترین دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، اس کے گھر اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اس کا انجام بھی دیکھنا پڑا۔ مسلسل تکلیفیں اٹھائی حضرت بلال حبشی نے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کا جیسے ہی اسلام اسے پتہ چلا، مکہ کے اوباش لڑکوں کو بلایا، اور اس کے بعد روزانہ ایک نئے طریقے سے آپ کو آزمایا جاتا تھا۔ شروع میں آپ کو مار کر کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائیاں بیان کر کے اپنے پرانے دین کی طرف آنے کے لیے اکسایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بلال بہت ہی پکا ہوتا چلا گیا ہے، بہت پکا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تکلیفیں شروع کی جو رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئی۔ حضرت بلال کو وہ لے کر کے جاتے تھے عرب کے صحرا میں، اور گرم تپتی ہوئی ریت میں آپ کے پورے کپڑے اتار کر کے آپ کو سلا دیا جاتا، یہاں تک کہ نوکیلے نوک والے چپل پہن کر کے نوجوان ان کے سینے پر چڑھتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ناچتے تھے اور کہتے تھے لات اور عزا کی بڑائی بول، یعنی لات اور عزا ان کے معبودوں کے نام تھے، ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تب حضرت بلال اس گرم تپتی ہوئی ریت میں سو کر احد احد کہتے تھے، یہ جملہ بار بار کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے، میں ایک ہی کی عبادت کروں گا۔ پھر یہ تکلیفیں اتنی بڑی کہ آپ کو انگاروں پر بھی سلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگتی تھی۔ حضرت بلال اس وقت تک بھی، یہاں تک کہ آپ کو ایک ڈرم جو ہوتا ہے ٹنکی ٹائپ، اس میں دن